چونکہ جس طرح سے ملک میں معاشی سرگرمیاں تیز ہوئی، اقتصادی بہتری کے ثمرات آنے میں کتنی دیر لگے گی، ایک تو یہ سوال، اور دوسری بات یہ جس طرح سے اب نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ معاشی بہتری کے لیے PMLN نے بہت قربانیاں دی ہیں اور اس کے ثمرات نظر آ رہے ہیں، ان کا یہ دعویٰ کتنا درست ہے؟ دعا دیکھیں، ایک تو آپ نے جو کہا کہ معاشی سرگرمیاں تیز ہوئیں، تو سرگرمیاں تیز نہیں ہوئیں، سرگرمیاں تب تیز ہوتی ہیں جب جو ہے وہ اکانومی گروتھ کی طرف جاتی ہے۔ ابھی جو کچھ ہوا ہے وہ ہم نے اکانومی کو سٹیبلائز کیا ہے، تو سٹیبلٹی ہے۔ آپ اگر پچھلے سال کی بنسبت دیکھ لیں تو کافی حد تک چیزیں سٹیبلائز ہو گئی ہیں، آپ کا انفلیشن جو ہے وہ کنٹرول میں آ گئی ہے، آپ کا جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں، آپ کا جو اکانومی ہے وہ اس کی گروتھ کی جو شرح جو نیگیٹو میں تھی وہ ایٹ لیسٹ بہتر ہو گئی ہے، آپ کا IT سیکٹر جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے۔ لیکن یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اکنامک ٹائٹ روپ، یعنی یہ آپ ٹائٹ روپ پہ چل رہے ہیں، اس میں اب عام لوگوں کو کب اچھا اس میں ایک چیز اور کہ آپ نے جیسے کہا کہ جی یہ گورنمنٹ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ سے زیادہ یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں۔ آپ دیکھیں اگر ڈالر ہے، ڈالر ایک جگہ پہ کھڑا ہے، اگر روپی میں سٹیبلٹی ہے تو اس کا میرے خیال میں سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو جاتا ہے، جس طرح کے ایڈمنسٹریٹو میئرز انہوں نے لیے، جس طرح سے ڈالر کی سمگلنگ کو انہوں نے روکا، پھر اسی طرح سے جو ہمارے رول اوور جو قرضے ہمارے رول اوور ہونے تھے اس میں ہماری ملٹری ڈپلومیسی کا بہت بڑا رول ہے، انہوں نے بہت بڑا رول اس میں پلے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں، اس میں آپ کا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے۔ گورنمنٹ کا رول جہاں پہ آتا ہے نا، تو وہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ ریفارمز جو انٹروڈیوس کرنی ہے، تو یہ سٹیبلٹی تو ہے، سٹیبلٹی ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ سٹیبلٹی جیسے میں نے کہا کہ ہم اکنامک ٹائٹ روپ پہ چل رہے ہیں، چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، چیلنجز میں ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ ہمارا انرجی سیکٹر ہے، انرجی ہمارے پاس سب سے مہنگی ہے، یہاں پہ کس طرح سے ہم نے اب اکنامک گروتھ کی طرف جانا ہے اسٹیبلائزیشن کے بعد۔ جی اگر ہم نے اس اکنامک سٹیبلٹی کے اور اس کے ثمرات نیچے تک لے کے جانے ہیں، لوگوں تک لے کے جانے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو گروتھ میں جانا ہے، انڈسٹری لگے گی، انڈسٹری سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، لوگوں کو نئے جو ہے وہ کاروبار کے موقع آئیں گے، نئی ملازمتیں بنیں گی، لوگوں کی جو ہے وہ پرچیزنگ پاور بڑھے گی اور کاسٹ آف لیونگ ان کی جو ہے وہ نارملائز ہو جائے گی۔ لیکن گروتھ کی طرف ہم اس وقت نہیں جا سکتے، جیسے اگین میں نے کہا کہ ہم پولیس رات پہ، اکنامک پولیس رات پہ کھڑے ہیں کہ اگر ہم گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو یہ جو بھی ہم نے ابھی اکنامک انڈیکیٹر ہمارے ہیں، یہ سارے یہی میں پچھلی PTI کی گورنمنٹ کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس تقریباً $16 بلین کے ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو بن گئے تھے، لیکن ہوا کیا کہ جب ہم گروتھ کی طرف گئے، اکانومی ہیٹ اپ ہوئی اور اس کے بعد ساری چیزیں، تو یہاں پہ بھی ابھی بھی آپ دیکھیں آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں اس وقت وہ تقریباً 2.3 2.4 بلین ڈالر کی آپ کی ایکسپورٹ ہے منتھلی، جی اور جو آپ کی امپورٹ ہیں وہ 5 بلین ڈالر سے، تو یہیں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے دوسری چیز یہ ہے کہ جی آپ یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ لے کے آئیں۔ فورن انویسٹمنٹ کس طرح سے آئے گی؟ اس کے لیے جو سچویشن ہے آپ کی سیکیورٹی سچویشن انتہائی بری ہے۔ آپ دیکھیں جو گلوبل ٹیررزم انڈیکس ہے 2023 میں آپ جو تھے 10ویں نمبر پہ تھے ٹیررزم کے حوالے سے، اور ابھی آپ 2024 میں جو نیا انڈیکس آیا وہاں پہ آپ 4تھے نمبر پہ چلے گئے ہیں۔ انٹرسٹنگلی افغانستان کا نمبر اس وقت 2023 کے گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں نمبر 1 تھا، وہ آج 6 نمبر پہ ہے، اور پاکستان جو ہے 4تھے نمبر پہ آ گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سیکیورٹی کی سچویشن اتنی بری ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل کیوس ہے، تو یہ ساری چیزیں جب تک دیکھیں ان کو وہ ٹیکل نہیں کیا جائے گا نا، تو ہم سٹیبلٹی رہے گی جب تک ہم IMF کے پروگرام میں ہیں، لیکن وہ اگین وہ اکنامک پولیس رات ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہوں گے اور پھر جو ہے خدا نخواستہ چیزیں برائی کی طرف جائیں گے، جا سکتی ہیں۔ جی عامر صاحب،
عامر صاحب آپ کو لگتا ہے کیونکہ IMF نے بھی کہا ہے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے, پرائم منسٹر بڑے ہوپ فل ہیں بہت ساری چیزوں کو لے کر, خاص طور پر انرجی سیکٹر کے حوالے سے جو ہم نے اپنے شو میں بھی بارہا بات کی, اب پھر سے گرمیاں آ رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا جن ہے جو عوام کو بہت بھگتنا پڑتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی معیشت میں جو بہتری کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے ثمرات عام آدمی تک بھی ملیں گے, اور جو نون لیگ کہہ رہی ہے کیا درست ہے نواز شریف صاحب کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نوید صاحب نے بڑا اچھا کمپیریزن کیا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی, ڈپلومیسی کا اور اکنامک گروتھ میں, اور ساتھ ہی رگڑ دیا کہ اس وقت سیکورٹی کی ہماری سب سے بری سچویشن ہے. بس یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ فوج, حکومت, ہماری اپوزیشن, ہم لوگ سب کو سوچنے کا مقام ہے کہ جس کا جو کام ہے اس کو وہی کرنا چاہیے اور مل کے کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارا ملک ایسی جگہ پہ نہیں کھڑا کہ جی آپ جائیں بارڈر پہ اکیلے کھڑے ہو جائیں اور آپ جائیں حکومت کی گورننس کر لیں. ہم نے تباہ کیا ہے مل کے. اسی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ایک تجربہ عمران خان کی صورت میں کیا تھا اور پھر ہاتھ لگا کے بھاگ لیے, اٹھا کے بھئی کیا کریں ہم نے یہ بہت برا کیا. برملا اظہار بھی ہو رہا ہے اس کا کہ اب آپ کی معیشت کی چولیں ہل گئیں کہ آپ نے کوئی بنیاد رہنے ہی نہیں دی اپنی. آج اگر شہباز شریف کی تعریف صبح 10 بجے پاکستان ٹائم میں 10:04 پہ شاید IMF کی MD کا ٹویٹ آیا تھا کہ وہ رات کو ملی ہیں وہاں پہ, اور انہوں نے پھر اظہار کیا کہ ڈٹرمن آیا نظر پرائم منسٹر ان کی ٹیم کہ وہ ہماری اصلاحات پہ عمل درآمد کے لیے, مؤثر عمل درآمد کے لیے ہیں. ظاہر ہے مؤثر عمل درآمد کا میرے اور آپ پہ یعنی عام آدمی پہ زیادہ فرق پڑتا ہے کہ یہ بڑے لوگوں کے تو نہیں چھیڑتے کوئی بھی چیز, تو وہ مہنگائی کو بھی ہم فیس کرتے ہیں, دوسری چیزیں بھی. لیکن جہاں ملک پہنچا ہے ظاہر ہے کہ وہ ملٹری اور سول گورنمنٹ کے ایک پیج پہ ہونے کی وجہ سے آج سٹیبلٹی واپس آئی ہے کہ جو جہاں پہ الزام فوج پہ لگ رہا تھا, فوج نے وہ ساری سمگلنگ روکی, فوج نے سٹیبلٹی کے لیے سٹاک ایکسچینج میں کام کیا. ابھی نوید صاحب کہہ رہے تھے نا یہ ساری چیزیں, تو اب ان کو راستہ ہمیں بنانا ہے, یعنی سیاستدانوں کو, گورنمنٹ کو, میڈیا کو, کہ جی آپ کی اصل ذمہ داری کیا ہے. لیکن آپ یہ بیچ میں بھی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ تباہی بھی آپ کے باعث ہوئی نا کہ جب آپ پچھلی رجیم میں جو لوگ موجود تھے, جس کی پھر پریس کانفرنس کر کے وضاحت کی گئی کہ ہم نے ایک طے کیا ہے کہ ہم اس کام میں نہیں پڑیں گے, یعنی گندا کرنے کا کام چھوڑنے کی بجائے آپ پاکستان کو چلانا ہے. تو اب آپ آ کے چلیں, راستہ سیاستدانوں کو آپس میں لینا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس وجود میں آئے تو بہت اچھا ہوگا. کل انہوں نے 2 مہینے بعد اب سٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہے, آپ کو پتا ہے, اور اس نے پھر جا کے اگلا ان کا گرینڈ ایجنڈا بنانا ہے, اور وہ جا کے بات بنے گی تبھی کہ بھئی آپ لوگ اپوزیشن سے چاہے جو مرضی تحریک چلائیں لیکن بات چیت کا راستہ پھر وہ ضد والا نہیں ہوگا. آج وہ تیسرا خط عمران خان صاحب لکھنے جا رہے ہیں آرمی چیف کو, تو پھر وہ شوق سے لکھیں. وہ پھر چیف جسٹس کو جو خط لکھ رہے ہیں, چیف جسٹس نے بھی مارک کر دیا نا آئینی بینچ کو. آج مولانا فضل الرحمان بھی کیا کہہ رہے ہیں, آئینی بینچ پہ ویٹ کریں. تو جس پہ سارا غصہ عمران خان صاحب کا ہے, ان کے سارے لوگ جن کے گھروں میں جا کے بات کر رہے ہیں وہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ خان صاحب ٹھنڈے ہو جائیں, کیونکہ جذبات سے کام نہیں ہونا. آپ شیر عبد المروت کو آج 4تھی دفعہ ذرائع کی بنیاد پہ نکالا گیا, یعنی ان کے اپنے ترجمان وکیل بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ جی وہ بھائی ہماری طرف سے یہ کہہ دو ذرائع سے چلا دو. بھائی آپ آؤ نا ڈائریکٹ, کیونکہ ہمیں تو پی کے ایکٹ کے تحت ذرائع بتانے پڑیں گے, تو ہم تو اب بتائیں گے بھائی بات کہ اب آپ نے جو بھی کہنا ہے کھل کے آئے نا سامنے. یہ اگر میں بینگ رپورٹر کام کروں گا تو میں تو ذریعہ لے کے جاؤں گا کہ بھائی تم جیل کی بات کر رہے ہو اور بتاتے نہیں ہو, تو آ جاؤ پھر میدان میں. اصل ایشو یہ ہے کہ شہباز شریف کی اس محنت کو, جس کو نواز شریف نے بھی انڈورس کیا ہے, ہمیں سب کو لے کے چلنا ہے. شہباز شریف کو اور زیادہ تیزی سے بھاگنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وزیر اعظم ہیں, انہیں اپوزیشن کے ساتھ رابطے تمام اپوزیشن کے ساتھ بڑھانے چاہیے, صرف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں, بالکل سب کے ساتھ. کہ جناب اگر آپ یہ اچھا کام کچھ کرنے جا رہے ہیں اور بجلی کی قیمتیں کم ہوگی تو گروتھ کی جس کی بات ہو رہی ہے, میں واپس آؤں گا اس سوال پہ, تو وہ انڈسٹری تبھی چلے گی نا جب کمپیٹیبل ہوگی دنیا میں, آپ اپنی سستی چیزیں بیچ سکیں گے. صحیح, کیونکہ اب یہ چیزیں مقابلے کے ساتھ ہے نا, کوئی آپ کو کسی رعایت اس بنیاد پہ تو نہیں دے گا کہ آپ نے مہنگی بنائی ہے ہمیں مہنگی دے دیں. کیوں بھائی؟ لوگ کہیں گے ہمیں سستا آپ کیسے دیں گے اور اچھا مال دیں گے. تو یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب یہاں اس ملک میں شور شرابہ ہو رہا تھا کہ اتنی IMF کیا کرنے آیا ہے, حالانکہ IMF کی ٹیم جس نے اگلی قسط دیکھنی ہے وہ مارچ میں آنی ہے. صحیح, اور یہ اچھا ہو گیا, ایک ماحول بن گیا, ملاقات ہو گئی. اپوزیشن کو اپنے گریونسز بتانے چاہیے. جب عمران خان نے کہا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں شفاف الیکشن چاہیے, وہ ضرور بتائیں یہ بات. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی بیٹھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ظاہر ہے اسی سے راستہ نکلے گا. جی ایاز صاحب.